پرائم منسٹر جنہیں اپنے 4 سالہ کارکردگی پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، وہ بھی اسی حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے 4 سال بعد اب مختلف کمیٹیز بنا دی گئیں اور کہا گیا بلوچ عوام سے رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں، ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ میاں نواز شریف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میاں صاحب کے دل میں بھی بلوچ عوام کے ساتھ کچھ دکھ جو ہے اس کا وہ بھی اظہار کر رہے ہیں، اور اچانک انہیں بھی مسنگ پرسن کا قصہ یاد آ گیا اور ساتھ میں اکبر بگٹی کے قاتل بھی یاد آ گئے۔ اور سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پہ اے پی سی کے مطالبات کر رہی ہیں کہ اے پی سی بلائی جانی چاہیے، اور پرائم منسٹر کی اے پی سی جیسے کہ اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے وہ بلانے سے پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ فیل ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، ہم ذکر کریں اے پی سی کا، ساتھ ساتھ کچھ سرداروں کی اگر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پاکستان سے شکایات رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہم نے مختلف جو سرداروں کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے کہ وہ پاکستانی کہلانے پہ بھی شاید فخر محسوس نہیں کرتے، انہیں بھی اچانک اپنی مٹی سے پیار ہونا شروع ہو گیا، اور یہ پیار امریکن جو قرارداد سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی علیحدگی پسند جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے اگر کوئی بیرونی جو فنڈنگ آتی ہے، یہ بیرونی امداد کی جاتی ہے بلوچستان کی علیحدگی کے حوالے سے، تو وہ اس کا بھرپور ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے سرداروں کی، اور جو ملک کے سیاستدان ہیں ان کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہر ایک اس وقت راگ الاپ رہا ہے بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے۔ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات پاکستان کے اور بلوچستان کے پچھلے کچھ عرصے سے اسی طرح سے ہیں، اور جمہوری حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 4 سال بعد ہی حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو یہ کیوں یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک نیگلیکٹڈ ایریا تھا بلوچستان تھا، وہاں کے واقعی حقیقی مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کو واقعی نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو گھنانا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں کے عوام سے کسی نے آج دن تک جا کر نہیں پوچھا۔ سیاستدان ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہو یا صدر آصف علی زرداری ہو، کسی عام بلوچ سے جا کر ملے ہیں کہ جن کے لوگ لاپتہ ہو گئے، جن کے لوگوں کو مار دیا گیا، یا جو قبائل کے ظلم و ستم سے جو لوگ اس وقت بلوچستان میں تنگ آ چکے ہیں، کوئی ان کا کسی نے پرسان حال تھا یا نہیں تھا؟ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، کیا لوگوں کو اسی طرح سے بے وقوف بنایا جاتا رہے گا؟ بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے اور حکومت اس میں کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی بلوچستان کا اصل ایشو کیا ہے۔ کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں گے میر حاصل خان بزنجو صاحب، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر امجد صاحب، شاہزین بگٹی ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حاصل خان بزنجو صاحب، اصل مسئلہ اس وقت بلوچستان میں سر اٹھ کیا گیا ہے اچانک؟ ہلو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ سر اصل مسئلہ اس وقت بلوچستان کے اندر کیا ہو گیا؟ دیکھیں، میں جب آپ نے جو انٹرو شروع کیا جس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اب کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک امریکن انجیکشن چاہیے۔ پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے انڈینز کی ضرورت پڑتی تھی۔ انڈیا اگر کوئی بیان دے تو ہم کہتے ہیں کہ دشمن نے بیان دیا، اور پھر ہم یہاں چیخنا شروع ہو جاتے تھے۔ اب ہم لوگوں نے نیا اضافہ کر لیا ہے، جب امریکہ بیان دیتا ہے تو پھر ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح یہ چیخ رہے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے، مگر آسما میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹوڈے تھوڑا میں خوش ہوں۔ آج تھوڑا خوش اس لیے ہوں کہ ہماری انفارمیشن آج ابھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے مجھے پہنچی ہے کہ انہوں نے 8 لڑکے جو مسنگ تھے، جو غائب تھے، وہ ریلیز کر لیے ہیں، وہ چھوڑ دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، کسی نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ اچھا کیا۔ ہمارا اور آپ کا پریشر آپ سمجھ رہے اچھا ہوا اور وہ بھلا ہو گیا، لیکن بزنجو صاحب آپ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، NFC سائن ہوا، بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہوئی، بلوچستان کو اس کا حصہ بھی ڈبل جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو آپ ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، کیونکہ وہ کمیٹی کا حصہ بھی تھے، لیکن بلوچستان کے اندر کیا آواز اٹھ رہی ہے؟ کیا اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ علیحدگی پسند تحریکوں کے حوالے سے اتنے دور پاکستان سے نکل گئے؟ کیا اس میں دیکھیں اسما بی 2 چیزیں ہیں نا کہ میں نے کہا کہ اصل میں بلوچستان میں آج سے نہیں 1972 سے یہاں 2 اوپینین تھے
ایک وہ لوگ تھے فیڈریشن کی بات کرتے تھے کہ جی ودن فیڈریشن میں رائٹس ملنے چاہیے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سینٹ میں ہوں، اور میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بلوچوں کو ودن دا فریم ورک آف جو انڈر دا 73 کانسٹیٹیوشن ہم بلوچوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جائے. ایک سوچ یہ تھی. ایک سوچ وہ بھی تھی جن کا تھا کہ نہیں جی ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے، ہمیں پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہیے. مگر ایک چیز تھی کہ بھائی 76 ٹو 2004 یہ اتنا بڑا پیریڈ تھا. ہمارے حکمرانوں میں ہوش ہوتا، ان میں عقل ہوتا، وہ ہر چیز کو آن بورڈ کرتے، اب ڈیولپمنٹ کرتے. مجھے آپ بتائیں کہ آج سے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہ سارے لوگ جو آج آزادی کی بات کرتے ہیں دے آل اوور ون وے اور ادر دے آر منسٹرز. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے جب وقت تھا ہم لوگوں نے چیزوں کو آن بورڈ نہیں کیا. مگر اب میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارا پورا پریشر ہونا چاہیے آپ لوگوں کا بھی، میڈیا کا بھی، کہ بابا یہ دو چیزیں خدا کے لیے بند کرو. جی دو چیزیں آپ بریف کر سکتے ہیں، میں باقی لوگوں سے بات کروں. جی مسنگ پرسن مسنگ پرسن کو بند کرو اور بلٹ ریڈڈ باڈیز بند کرو. اس کے بعد کچھ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پیسہ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے. میں بالکل شاہزین بگٹی صاحب سے میں اگر بات کر لوں، لاہور سے میں جوائن کریں گے. شاہزین بگٹی صاحب، جیسے کہ بلوچستان کی ہم بات کریں، 70% آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، 63% بچے جو ہیں وہاں سکولز میں نہیں جاتے. آپ لوگوں کو شکایات یہ ہیں کہ پاکستان کی حکومت سے اور جو وفاق سے ہمیشہ یہ شکایت آپ کو رہتی ہے کہ بلوچستان کو اس کا حصہ نہیں ملا. بزنجو صاحب نے بڑی اچھی بات کی ابھی کہ وہاں پہ لوگوں کو حصہ اس کا ملنا چاہیے، لیکن ایک بات کہ بلٹ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بلٹ چلاتا کون ہے؟ کیا دوسرے سردار جو ہیں آپس میں یہ لڑائیاں کرتے ہیں تب بلٹس نہیں چلتی کیا؟ دیکھیں جی، بات ایسے ہے کہ بلوچستان میں آپ بات کرتی ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. اکیلے وفاق ہمارا گیس کا 1951 سے لے کر 2009 تک 2950 ارب روپے کا مخروض ہے. وہ وفاق نہیں دیتے. آپ پینے کا، آپ بولتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں 860 سکول سے 20 ہائی سکول سے ایک انٹر کالج تھا. لوگ پڑھنے کے بعد ان کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ کو رائلٹی ملتی ہے 30%. مجھے جو آئیڈیا ہے تقریباً 1 ارب جو سوئی سے گیس نکلتی ہے اس کا 30% نہیں. ہمارا پہلے کا رائلٹی کون دے گا؟ آپ نے اپنے علاقے کے لیے اپنے علاقے کے لیے کتنے اسکول کالجز بنائے؟ مجھے شاہزین بگٹی صاحب یہ بتا دیں، آپ کو جو رائلٹی ملی، آپ کو جو زمینوں پہ رائلٹی ملی، آپ نے اس میں اپنے علاقے کے لیے کتنے اسکول اور کالجز بنائے؟ کون سی رائلٹی ملی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے مس انفارمیشن ہے. رائلٹی تو آج تک دی نہیں گئی ہے. اگر رائلٹی ابھی گورنمنٹ آف پاکستان سے، فیڈریشن سے آپ کو پیسے نہیں ملتے؟ فیڈریشن سے آپ کو پیسے نہیں ملتے، اس کا مطلب ہے ابھی تک رائلٹی کی بد میں 1 پائی ملا ہو، میں آپ کا جرمدار ہوں. آپ جو بولیں ابھی 16 کروڑ یا 10 کروڑ کی کوئی رقم اس سال یا پچھلے سال آپ کو نہیں دی گئی. آپ ثابت کریں کہ رائلٹی کی مد میں 1 پائی بھی مجھے دی ہو، میں آپ جو بولیں گے کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رائلٹی کی مد میں آپ کو رقم نہیں دی جاتی. دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا جو اے پی سی بلائی جاتی ہے، پرویز مشرف کو یا پاکستان لایا جائے، اور ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے. رحمان ملک صاحب نے آرڈر بھی یہ جاری کر دیے گئے. تو یہ ایک آپ کا پوائنٹ ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ اے پی سی میں شرکت کریں گے؟ 1 پوائنٹ نہیں ہے جی، 8 پوائنٹ ہیں، بالکل 8 پوائنٹ ہیں. اسلام آباد اور بلوچستان کے درمیان اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا بات چیت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اعتماد بحال نہ کیا جائے. تو پہلے اعتماد بحال کریں، اس کے بعد بات چیت کا آپ سوچیں. ٹھیک ہے، آپ اعتماد کی بحالی کا ذکر کریں. ڈاکٹر امجد صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور ابھی جو ٹکرز بھی چل رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو انٹرپول کے ذریعے رابطے کی جو ہے پاکستان لانے کی کوششیں بھی کی جائیں گی. تو یہ بلوچستان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکبر بگٹی کے جو قاتلوں میں تھے پرویز مشرف کا نام بھی شامل کیا جائے. تو پھر آپ کی سیاسی جماعت کا اس وقت لایا عمل کیا ہے؟ کیا پرویز مشرف صاحب خود سے واپس آ جائیں گے یا انٹرپول کے ذریعے ان کو لایا جائے گا؟ جی شکریہ اسما. پہلے تو میں جو میرے یہ 2 ساتھی بلوچ ہیں ان کی میں حمایت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں ایسے کی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے وہ صوبہ ہے، اور جو سوئی گیس جس کا نام ہی سوئی آپ نے رکھا ہے وہ وہاں سے آتی ہے. تو وہاں سے بہت سارے ہمیں ریسورسز ملتے ہیں اور وہاں پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حق جو بلوچوں کو اس رائلٹی کی شکل میں یا ڈیولپمنٹ کی شکل میں یا جابز کے کوٹے میں وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اور اعتماد کا فقدان
فقدان ہے. ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کر باتیں تو بہت کرتے ہیں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں، لیکن اپنے ان بلوچی بھائیوں کو ان مراحل سے نوازتے نہیں ہیں. ایک تو میں یہ ان کو سپورٹ کرنا چاہوں گا. جیسی کا اظہار کر رہے ہیں، پھر جیسی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اگر دکھا سکتے ہیں. پرویز مشرف کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں، پرویز مشرف صاحب کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ارلی 70s میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ایکشن کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، حکومت ختم کر کے. تو اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں یہ آپ کمپیئر کر لیں اس سے پہلے ادوار کو اور اس کے بعد میں، کہ سب سے زیادہ جو بجٹ ہے بلوچستان کو اس دور میں دیا گیا، اس دور میں وہاں پہ میرانی ڈیم، سبکبری ڈیم، اس کے بعد کچی کنال، گوادر پورٹ. معاملہ خرابی کا جو جہاں سے آغاز ہوا وہ اکبر بگٹی کو وہ تو آخر جو مارا گیا اس پہ زیادہ آپ بالکل صحیح دیکھیں. آپ جو بات کر رہی ہیں نا یہ تو آخری دنوں کی بات ہے، میں ان کے ٹوٹل جو ٹینیور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم تو 2006 کی بات کر رہے ہیں. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ بلوچستان میں ترقی ہوئی، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ 7-8 جو بڑے منصوبے ہیں اس پر جو ترقیاتی فنڈ خرچ کیا گیا، اگر اس کو آپ پنجاب کے PSD پروگرام کا جو بجٹ ہے اس سے کمپیئر کریں تو بلوچستان کا زیادہ تھا. لیکن اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. کیوں پیدا ہوئی کنٹینیوٹی آپ کی نہیں ہے؟ لیکن زیادہ ہم نے دیکھا مزاحمت کا آغاز ہوا پرویز مشرف کے دور سے ہوا، تو پھر آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جو مزاحمت کی میں بات کرتا ہوں، کیا گیا اکبر بگٹی کو جو مارا گیا اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ جی آپ مزاحمت کی جو بات کرتے ہیں نا اس کی صرف فرق یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ امداد بلوچستان میں جاتی تھی، لیکن وہ جتنے قبائل ہیں ان کے سردار ہیں ان کو وہ مراعات ملتی تھی، ان کو وہ پیسہ ملتا تھا، وہ خوش ہو جاتے تھے یا ان کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا تھا. لیکن جب مشرف کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ جو امداد ہے وہ میں سرداروں کو نہیں زیادہ دوں گا، میں عوام کو دوں گا، کیونکہ یہ سردار جو بلوچ عوام ہے ان کے لیے صحت اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں دیتے تو ہم ڈائریکٹ کریں گے. تو اس پہ جو قبائل کے جو سردار تھے انہوں نے پھر جھگڑا شروع کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دے، ہم اپنے لوگوں پر خرچ کریں گے. میں یہ شاہزین بگٹی صاحب سے پوچھ لوں، یہی سوال ہے. شاہزین بگٹی صاحب وہ کہنے ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے دور میں، آغاز ہوا ڈفرینٹ جو پروجیکٹس تھے اس دور میں ہوا، تو سرداروں کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ شاید ان کو جو ہے ان کی سرداری اس طرح سے چلی جائے گی. تو یہ کیا یہ کوئی پیسے کا چکر تھا، لین دین کا معاملات تھے، یا پھر جو ہم نے دیکھا جو یہ بالکل غلط تاثر دیتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے آج جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں سارے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی غلطیاں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ترقیاتی کام اور پروجیکٹ آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پہ کیپٹن حماد نے زنا بالجبر ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ کیا، ہم نے اس کے لیے اسٹینڈ کیا، اور نواب بگٹی جیسے لیڈر پہ اس بے ضمیر آدمی نے آپریشن کرایا، اور اس کے بعد شازیہ خالد کو زبردستی انہوں نے پاکستان سے باہر بھیجا. اور نواب بگٹی نے کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے بات کی تھی تو سرزمین بلوچستان اور بلوچستان میں رہنے والے ہر شخص کی، جن مشرف نے ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کروا دیا. اور اس کے بعد مشرف تو اس نے تو خود اعتراف کیا ہے اس چیز کا، یہ 70 کی دہائی نہیں، ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے اور ایسے ہٹ کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور حالی بیان میں بھی مشرف کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی افسوس نہیں نواب بگٹی واقعے پہ، اور دوبارہ موقع ملا تو پھر یہی کروں گا. اگر یہ اتنا دلیر ہے اس کو بولیں پاکستان ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان آئیں گے، پرویز مشرف پاکستان آئیں گے، انٹرپول سے رابطے کیے جا رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، ان کو گھسیٹ کے لانا پڑے گا. دیکھیں جی عصمت علی صاحبہ، یہ جو ہے نا یہ جو بات کر رہے ہیں نا گھسیٹ کے لانا پڑے گا، یہ مطلب ان کی کیا، میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میرے بھائی ہیں بلوچی بھائی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ پہلے ہی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ آنے کی بات کرتے ہیں، پروگرام دیتے ہیں، تو اس وقت تمام لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہم 2 ارب روپیہ ان کے سر کی قیمت دیں گے، کوئی اپنی زمینیں دینا چاہتا ہے، اور کوئی سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی ہم گرفتار کر لیں گے، کوئی پھر قرارداد نہیں. وہ ڈر خوف سے نہیں، یہ ان کو ڈر خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جتنا بھی بہادر ہیں تو پھر پاکستان نہیں تو آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے. آپ دیکھیں پاکستان آئی، بات یہ کہ وہ پاکستان میں ضرور آئیں گے اور انقریب آئیں گے، الیکشن سے پہلے آئیں گے. یہ ریڈ وارنٹ جو ہے یہ پچھلے 2 سال سے اس کا ڈراوا وہ دے رہے ہیں،
اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ کیس میں بھی ان کو زبردستی انوالو کرنے کی کوشش کی. ان کو ریڈ وارنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سیاسی طور پہ آپ کو تنہا کرنے کی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. میں بزنجو صاحب سے یہی سوال مزید آگے بڑھاؤں گی. مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اسی سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا بلوچستان کا ایشو اگر ایک طرف رکھ دیں, یا پرویز مشرف کی ذات جو ہے بلوچستان کا اس وقت اصل مسئلہ